شہر بنگلور میں الائنس فار اکنامک اینڈ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ آف انڈر پریویلیج AEEDU کے زیر اہتمام 28 اگست کو منعقدہ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان نے کہا کہ ملک تعلیمی میدان میں تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس رفتار سے ہم آہنگ کیا جائے، اس کے لیے منظم حکمت عملی اپنانے اور تعلیمی صورتحال کا ڈیٹا یکجا کرنے پر کام کیا جائے۔ زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ AEEDU اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ کور کمیٹی کے اراکین نے بنگلور کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور شہر گلستان میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اداروں کی طرف سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں ان کو اس کمیٹی کے اراکین نے سراہا ہے۔ AEEDU کے چیئرمین لیفٹیننٹ ضمیر الدین شاہ نے اس موقع پر کہا کہ تعلیمی نیٹ ورک کو منصوبہ بند طریقے سے عام کر کے مسلمانوں اور دیگر پسماندہ طبقات کو تعلیمی ترقی کی رفتار سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اس موقع پر سابق چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا SY قریشی، دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ، سابق رکن پارلیمان اور نئی دنیا کے مدیر شاہد صدیقی، موشٹ.com کے سربراہ آصف فاروقی، محترمہ خیر النساء اور دیگر ممتاز شخصیات موجود تھیں۔ اس مشاورتی اجلاس میں شہر بنگلور اور ریاست پڑوسی ریاستوں سے آئے ہوئے شرکاء نے اپنے اپنے شعبوں میں خدمات کے متعلق روشنی ڈالی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یعنی حارث، رکن کونسل نصیر احمد، KPCC کے شعبہ مواصلات کے کو چیئرمین منصور علی خان، انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے چیئرمین محمد عبید اللہ شریف، الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر، وظیفہ یاب IAS افسر محمد ثناء اللہ اور دیگر معززین شریک رہے۔ میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں ہمارے لیڈر جو آئے ہیں، جناب لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب، نجیب جنگ صاحب، SY قریشی صاحب اور آصف فاروقی صاحب، خالد انصاری، جو ہماری ٹیم کے ڈیلیگیشن، میں نے ان تمام کو دعوت دی کہ آپ ساؤتھ آئیے۔ ساؤتھ میں مسلمانوں کے پاس عام طور پہ پازیٹیو اپروچ ہے، کبھی بھی کوئی کام کرنے کے لیے ایک پازیٹیو اپروچ ہونا چاہیے، اور یہاں ساؤتھ میں جو کام ہوا ہے یہ وہ پازیٹیو اپروچ اور ایک خدمت کا جذبہ لے کر کام اچھا ہوا۔ گزشتہ 50 سالوں سے یہ کہ آج 1-2 سال کا کام نہیں ہے، گزشتہ 50 سالوں سے تعلیمی تحریک شروع ہوئی ہے، جیسا کہ 67 کے بعد عالمی تحریک شروع ہوئی، اس وقت سے یہ جو تعلیم میں بیداری پیدا ہوئی ہے، یہ ایک جو ہر جگہ اس کے 50 سال کے بعد وہ ہم کو روشنی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ نجیب جنگ صاحب نے کہا، مسلمانوں کی اجتماعیت پوری ہم ملک کی طرف دیکھنا ہے۔ نارتھ انڈیا میں جو ہے، اگر نارتھ انڈیا میں بیداری نہیں آئی تو ہم جو بھی کریں گے اس سے مسلمانوں کی بھلائی نہیں ہوگی، ہندوستان کے مسلمانوں کی۔ ہمارا اپروچ تو پہلے سے ہمارا فوکس یہ تھا کہ سارے ہندوستان میں جو پچھڑے علاقے ہیں، جہاں کام نہیں ہوا ہے وہاں کام ہونا چاہیے۔ جو ہم نے یہی ایک آرگنائزیشن، ایسا آرگنائزیشن نیشنل لیول پہ اپیکس آرگنائزیشن ہونا چاہیے، جو بیسٹ پریکٹیسز جو ہیں سارے ملک میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اور اکنامک انسٹیٹیوشن کو چلانے کا، ان کو ہم اپنائیں اور ملک کے ہر کونے کونے میں ہم پہنچائیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جیسا ایک پلاننگ بورڈ کرتا ہے، اس طرح سے ہم ہر چیز کی طرف جو اکنامک اینڈ ایجوکیشن فیلڈ میں مسلمانوں کو ملک کے رہبری کرنے کا ایک ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے۔ آج دورہ ہوا ہے، یہاں کے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا دورہ انہوں نے کیا ہے۔ اب ان کو بھی ایک ساؤتھ انڈیا میں جو کام ہو رہا ہے اس کا ایک جائزہ مل گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس میں اس طرح کے پلے کریں گے، اور جو بھی ہے ہمارے منصوبے وہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اپنا کر ملت کی بھلائی کے لیے کام کرنے کا ایک ہمارا منصوبہ ہے، وہ کریں۔ جی، ہم لوگ بنگلور کے 2 روزہ دورے پہ آئے،
ہم لوگ سے مطلب ہے کہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے الائنس فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف دی انڈر پریویلیج، جس کے جنرل ضمیر الدین شاہ ہمارے صدر ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ انڈر پریویلیج لوگوں کو، پرٹیکولرلی مسلمس کو میں جو سب سے زیادہ پچھڑا پن ہے، بیک ورڈنس ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کی تعلیم اور ان کے ووکیشنل ٹریننگ، تاکہ وہ روزگار پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اس کے لیے ہم ایکسپیرئنس یہ ہوا کہ جتنا کام جنوبی ہند میں ہو رہا ہے ریئلی ریمارکبل ہے، اور ہم نارتھ میں تو ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں. تو ہم کچھ نہ کچھ ایسے سیکھ کے جانا چاہتے ہیں، سبق لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ نارتھ میں بھی ہم اس قسم کی آرگنائزیشن کو بڑھاوا دے سکیں. یہ مقصد ہے. پچھلے 2 روز سے ہم لوگ ایجوکیشنل اداروں کا دورہ ہم لوگوں نے کیا، اور ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ ایکسلنس یعنی بہتری کیسے ہو سکتی ہے. اور جو بنگلور کے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈرڈ ہے ان کا. اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ قوم کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں. جو غریب طبقوں کے بچے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہی ہمیں چاہیے کہ ان طبقوں کے لیے بھی ہم کام کریں. تو کافی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو اسٹیپس بنگلور میں لی گئی ہیں وہ یو پی اور بہار، بنگال اور راجستھان میں بھی ان جو میجرز ہیں ان کو ہم شروع کریں. تو بہت ہی ایجوکیٹو اور بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے. دیکھیے، یہ جو الائنس ہے یہ ہم نے شروع ہی اسی مقصد سے کیا ہے کہ جو پچھڑا ورگ ہے، خاص کر مسلمانوں میں، ان کی بہبودی کے لیے ہم لوگ کام کر سکیں. اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ جو ساؤتھ انڈیا میں کام ہو رہا ہے وہ بہت ہی پرشنسنیہ ہے، اور ہمیں یہاں سے سیکھنے کا موقع ملے گا. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں رحمان صاحب جیسی رہنمائی مل گئی، جو ہمیں راستہ بھی دکھا رہے ہیں اور ہمیں لٹرلی انگلی پکڑ کے آگے لے جا رہے ہیں. ہم نے جو یہاں دیکھا، میرے دوست جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری آنکھیں کھلیں، کیونکہ نارتھ انڈیا میں اس قسم کے ادارے نہیں ہیں جو یہاں پر ہیں. اور نہ صرف آپ کے بنگلور میں بلکہ کرناٹک میں اور جگہ پہ، اور حیدرآباد میں اور مہاراشٹرا میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں نارتھ میں نہیں ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کی بہتر پریکٹسز جو ہیں وہ نہ اڈاپٹ کریں اور ہم لوگ ان کو نارتھ انڈیا نہ لے جائیں. تو ہمیں امید یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو تحریر کی طرح ہمیں چلانا پڑے گا، ہمیں سرمایہ جٹانا پڑے گا، ہمیں آپ لوگوں کی مدد میں چاہیے، اب سبھی دوستوں کی، پوری قوم کی مدد چاہیے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ نارتھ انڈیا میں جو پچھڑا پن ہے اگر ہم نے اس کو دور نہیں کیا تو پھر اس سے قوم کی بھلائی آگے آنے والے سالوں میں نہیں ہو سکتی. تو آپ کا بہت شکریہ، بنگلور والوں کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت ہم لوگوں کو دیا، اور خاص کر رحمان صاحب کا شکریہ. ایسی مہمان نوازی ہم نے دیکھی نہیں ہے. شکریہ. دیکھیے، جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتی، کوئی اقدامات اس کے کام نہیں آتے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آل انڈیا سطح پر ایک ایسی تحریک بنائیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. کچھ معاملات میں شمال آگے ہے، کچھ معاملات میں جنوب آگے ہے. تو جنوب کی جو خوبیاں ہیں ہم شمال میں کیسے پہنچائیں، شمال کی کیسے جنوب تک لے کر آئیں، یہ ضروری ہے. کوئی ہم آئسولیشن میں اگر ایک علاقہ ڈیولپ کرے گا تو وہ زیادہ آگے نہیں جا پائے گا. جیسا کہ رحمان صاحب نے کہا، ہمیں پورے ہندوستان کے اندر ایک ایسی سینرجی پیدا کرنی ہے کہ جسے ایک تحریک بنا کے ہم آگے آ سکیں. کیونکہ ہمارے پاس، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کا 3 راستے ہیں.
تعلیم تعلیم اور تعلیم. تعلیم ہوگی تو اقتصادی طور پہ بھی آگے جائیں گے, سیاسی طور پہ بھی آگے جائیں گے, سماجی طور پہ بھی آگے جائیں گے. تو تعلیم ہماری بنیاد ہے جس کے اوپر ہماری پوری عمارت کھڑی ہوگی. اسی لیے اب ہم تعلیم کے اوپر زور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کامیابی ملے گی. دوڑو مگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی, بھاگو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. تو میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا خان صاحب کا اور جنرل صاحب کا, قریشی صاحب کا اور نجیب بھائی کا, شاہد بھائی وغیرہ کا, کہ مجھ کو ایڈو سے انٹروڈیوس کروایا. اور اب ہم لوگ خان صاحب کی وجہ سے یہ ساؤتھ میں آئے ہیں. تو ہم نے جتنا سوچا تھا اور جتنا ہم نے پڑھا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہم لوگوں کو یہاں کا سسٹم اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی مہمان نوازی اور سارا ایجوکیشنل سسٹم نظر آیا. اور جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ تو بہت چیزیں سیکھ کے یہاں سے جا رہے ہیں پرسنل لیول پہ. کتنا ہم لوگ وہاں امپلیمنٹ کر پائیں گے ان علاقوں میں جہاں اس کی بہت ضرورت ہے. نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ہم لوگ تو بہت لیٹ ہو گئے, بڑی پیچھے ہو گئے. ایک دور تھا جب اس علاقے سے ایم یو کا دورہ تھا اور کافی لوگ یہاں پہ ملے جن کے دادا پردادا ایم یو سے مستفیض ہوئے. اور میرے خیال سے وہی جڑ ہے, جو وہی بیج ہے جو یہاں پہ آج بڑا درخت نظر آ رہا ہے کہ اتنے اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں. لیکن کچھ ایسے تقسیم ہند کے بعد ہمارے علاقوں میں بڑی کمی ہو گئی ایجوکیشنل سسٹم سے. تو اب ہم اس طرف آئے ہیں اور درخواست کریں گے کہ یہاں سے ہم لوگوں کو جو بھی مدد ملے گی انشاءاللہ اس کا 100% ہم لوگ وہاں امپلیمنٹ کریں گے, اور اپنی طرف سے بھی جو بھی ممکن ہوگا تاکہ قوم کے اندر اور علاقے کے اندر جو کمی ہے ایجوکیشنل سسٹم اس کی کمی پوری کر سکیں.